ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ اس وقت پاکستان کی سیاست دو راہے پہ آ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ دو راہ بڑی جلدی آ گیا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیاست اس جگہ پہ آ جائے گی کہ حکومت کا ایک فریق حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے گا، ایک اتحادی، اور حکومت کے پاس کیا آپشن ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور خود وہ اتحادی پیپلز پارٹی وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے کھائی پیچھے سمندر، یہ حساب ہو جائے گا ان کے لیے کہ اگر وہ نہروں کے معاملے میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے کھائی ہے، اور اگر وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو وہ حکومت کا ساتھ چھوڑنا تو نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چھوڑنا ہے، تو ان کے لیے سمندر ہے۔ تو اب اس میں سے انتخاب کرنا ہے پیپلز پارٹی نے کہ کھائی میں گرنا ہے یا سمندر میں گرنا ہے۔ سمندر میں گر کے کچھ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ تیر کے واپس آ جائیں، ہے وہ سمندر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے آپ کی سیاست کا مسئلہ ہے، آپ کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ اور حکومت کیا کرے گی؟ کیا اس حکومت کے اتنے ہی دن تھے؟ کیا یہی لکھا ہوا تھا تقدیر کا؟ تو لوگ کہتے ہیں جو واقفان حال ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ پھر اس میں سے امکانات کہاں سے نکل آتے ہیں؟ وہ کیا امکانات ہیں؟ تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جو امکانات لوگ بتا رہے ہیں، جو اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس خبر ہے، وہ یہ ہے کہ شاید مئی کمنگ منتھ، اس کے مڈ میں یا اس کی اخیر کی طرف جاتے ہوئے پارلیمنٹ میں کچھ تبدیلی نظر آئے۔ اب وہ تبدیلی کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ ہی تو اصل مسئلہ ہے، وہیں پہ تو پیپلز پارٹی اگر ساتھ چھوڑتی ہے، یعنی کہ ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر سے نکل جائے گی، وہ چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ دے دے گی۔ اگر ان جگہوں سے وہ نکل بھی جائے، استعفیٰ بھی دے دے، تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اصل میں حکومت کا ساتھ چھوڑے گی۔ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ پاس نہیں ہوگا۔ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، قانون کہتا ہے۔ بجٹ بھی پاس نہیں ہوگا، حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کیا حکومت کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے؟ تو وہ جو تبدیلی کا کہا جا رہا ہے وہ کوئی ورکنگ ہے اس میں۔ خبریے کہتے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک ہے۔ اب وہ فارورڈ بلاک 50 لوگوں کا ہے، وہ 60 لوگوں کا ہے۔ اب پارلیمنٹ میں اگر ہم غور کریں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کون کون ہے؟ ایم کیو ایم ہے، وہ تو حکومت کے ساتھ ہے۔ باپ ہے، وہ تو حکومت کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت ساتھ ہے، ساتھ چھوڑتی ہے تو اس کے تو واپسی یا تو مطلب رہے گی یا وہ چلی جائے گی۔ جب چلی گئی تو وہ تو پھر اپوزیشن پہ بیٹھ گئی۔ اب پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ ہے پی ٹی آئی۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ پی ٹی آئی کیا گیم کر رہی ہے۔ اس وقت اسد کیسر ملک سے باہر سٹانچ لیڈرشپ جو سخت گیر ہو سکتی ہے، جو کوئی مسئلہ بنا سکتی ہے، جو کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے، فرض کریں عمر ایوب بڑا سخت بولتے ہیں، سخت گیر ہیں، ان کی سیٹ ابھی وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی وکٹ خطرے میں، کیونکہ ان کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں کچھ ایشوز ہیں، اور اس کی جو اگر دوبارہ گنتی ہوتی ہے تو پہلے سے بتانے والے بتا رہے ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں بھائی، وہ بتاتے ہیں تو پھر ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ شاید گنتی ان کے الٹ پڑ جائے تو وہ سیٹ بھی گئی، تو وہ وکٹ بھی گئی۔ تو پیچھے تو پھر جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ سنی اتحاد ہے، سنی اتحاد کونسل، اسپیکر کے پاس اس کا نام سنی اتحاد کونسل ہے،
اچھا فرض کریں سنی اتحاد کونسل یا اس میں کوئی فارورڈ بلاک، کیا شکل ہوتی ہے؟ تو وہ لوگ جو ہیں وہ 50 سے 60 کو پنجاب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم این اے ہیں، بڑے پرانے آدمی ہیں، بڑے بزرگ انسان ہیں، ان کی سربراہی میں فارورڈ بلاک بنتا ہے یا سنی اتحاد کونسل رہتا ہے یا جو بھی شکل بنتی ہے وہ ساتھ دیتی ہے حکومت کا، تو ریفرنس کس کے خلاف جائے گا؟ اگر ریفرنس سنی اتحاد کونسل کے خلاف جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس تو سنی اتحاد کونسل کے یہ لوگ ہیں ہی نہیں، وہاں تو وہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے، انہوں نے لکھ لیا ہوا تب سے، تو ریفرنس جو ہے وہ واپس ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ گیم ہے، یہ کھچڑی ہے وہاں پہ۔ پھر یہ کہ عارف علوی باہر بیٹھ کے آفر کرا رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے پرانے سیٹ پہ لے لیں صدر بننے کے چکروں میں تو پھر ہم مطلب اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، ایک یہ امکان ہے نا، تو قیدی نمبر 804 کا کیا بنے گا؟ وہ تو اکیلا رہ جائے گا، مطلب پارٹی حکومت میں اور وہ جیل میں، عجیب نہیں ہو جائے گا؟ اچھا دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا آپشن پہلے سے ویسے زیر غور تھا، لیکن وہ مسلم لیگ نون کی حد تک زیر غور تھا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک آن بورڈ تھی۔ وہ یہ تھا کہ مڈ ٹرم کسی وقت 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے بعد ہم ایک مڈ ٹرم الیکشن کروائیں گے، ہم الیکشن کروائیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا، صوبائی اسمبلیاں اپنی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رہیں گی، اور پھر ایک جو اس میں سے آئے گا وہ حکومت بنائے گا۔ تو وہ کون آئے گا؟ جس کی حکومت ہوگی وہ آ جائے گا، جو صوبوں میں ہوگی۔ تو جہاں جہاں ڈنٹ ڈالنا ہوا وہاں ڈنٹ بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ منصوبہ تھا پہلے سے۔ اب ان میں سے کون سا پیپلز پارٹی اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتی ہے، سندھ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے، چل پاتی ہے یا نہیں چل پاتی ہے، حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے، حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو گورنمنٹ میں کون آئے گا، پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنتا ہے تو کیا صورت بنے گی، اور بھی پی ٹی آئی کو کیا ملے گا، قیدی نمبر 804 کا کیا بنے گا، اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے ifs اینڈ بٹس۔ لیکن صورتحال، اب کچھ لوگ اس کریڈٹ دینا نہیں چاہتے، لیکن دیکھیں سندھ کی جو کامپرس جماعتیں ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے، پیچھے بھی کبھی نہیں رہا، کوئی ایک آدھ سیٹ کبھی ہوگی تو ہوگی، وہ بھی سندھ اسمبلی کی حد تک، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان نہر والے معاملوں میں۔ اچھا ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے، خیر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پوزیشن جو اس وقت ہے سب نے لی ہوئی ہے، وہ ہر کوئی اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ریلیکس کرے، پیپلز پارٹی معاملات کو سندھ میں کنٹرول کرے، نہر بن بھی جائے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، تو دونوں کام ہو جائیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک حالات اس کے پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب وقت بتائے گا کہ وہ کیسے کرے گی، کیونکہ یہ فارمولہ زیر بحث آ رہا ہے کہ کیوں نہ نہر بنا کے، ایک نہر پنجاب کی اور 5 نہریں سندھ کی، اور کنٹرول ان نہروں کا، پانی کا کنٹرول سندھ کو دے دیا جائے، سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دیا جائے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طے کر لیا جائے کہ یہ جو نہر ہے اس میں پانی اس وقت آئے گا جب پانی اس لیول پہ آئے گا، یعنی کہ زیادہ ہوگا، جب پانی زیادہ نہیں ہوگا تو یہ نہر بند رہے گی اور باقی نہریں چلیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی پھر بھی ایک مسئلہ، یہ اب پتہ نہیں کہ سندھ میں کیا اس کا ری ایکشن آتا ہے، کیا سندھ میں آیا ابھرا ہوا جو رد عمل ہے، وہ جو غبار ہے، ابھی طوفان تو نہیں کہہ سکتے، وہ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا، یا طوفان کی شکل اختیار کرے گا۔ تو یہ تھی سیاسی صورتحال، تو میں آپ سے، میں نے کہا اپڈیٹ کرتے ہیں۔
تو پھر جو اس سے آگے ہوگا اس پہ بات کریں.